اردو حقائق ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم امہ کے ایک نوجوان ہادی مطر نے 30 سال سے مفرور گستاخ رسول اور ملعون سلمان رشدی کو چاقو کے وار سے جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق یہ ملعون راشدی ابھی بھی وینٹیلیٹر پر موجود ہے، جبکہ اس کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو چکی ہے اور یہ اپنے بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری مسلم امہ اس ملعون راشدی سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ 30 سال گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے اس گستاخ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ 75 سالہ راشدی ملعون یہ ایک ناولسٹ ہے اور اس نے متعدد ناولز لکھے ہیں، تاہم جب 1988 میں اس نے ایک ناول دی سٹینک ورسز لکھا تو اس کی وجہ سے اسے یورپ اور مغربی ممالک میں تو بے پناہ پسند کیا گیا، لیکن مسلم ممالک میں اس کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا، حتیٰ کہ 1999 میں ایران کے سپریم لیڈر خامنئی صاحب نے اس کی موت کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ ملعون چھپتا پھرتا تھا اور اس پہ متعدد بار حملے کیے گئے، لیکن ہر بار یہ بچ جاتا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس کتابچے میں اس نے کیا ایسا لکھا تھا۔ پوری ملت اسلامیہ اس کے خلاف ہو گئی۔ سٹینک ورسز ناول 2 مرکزی کرداروں پر مشتمل ہے، جبریل اور سلادین۔ یہ دونوں لندن سے ہندوستان آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی فلائٹ کو دہشت گرد ہائی جیک کر لیتے ہیں اور ان دونوں کو جہاز سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ جبریل نامی شخص ایک دماغی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے، جس سے اسے اپنے بارے میں بہت سارے ابہام پیدا ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے سپنے دیکھتا ہے۔ جہاز سے گرتے ہوئے جبریل مشرق وسطیٰ میں مہاون نامی ایک تاجر کے بارے میں خواب دیکھتا ہے۔ جبریل نامی شخص اپنے آپ کو اس خواب میں ایک مقدس اور اعلیٰ مقام فرشتے جبریل کی صورت میں دیکھتا ہے، جو کہ اپنے ایک خاوند محمد کو پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہر جاہلیہ جو کہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے کو اللہ کے نام سے ایک واحد اور تمام طاقتور خدا پر یقین کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرے۔ محمد اس حکم کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں کو اس مذہب کی تلقین شروع کر دیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی نئے مذہب کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے آگے ایک شرط رکھ دیتے ہیں کہ نئے مذہب میں 3 پرانے دیوتاؤں کو حصہ بننے کی اجازت دی جائے گی، جو کہ اللہ کے ماتحت ہوں گے۔ ان دیوتاؤں میں عزا، لات اور منات شامل ہوں گے۔ مقدس فرشتہ جبریل ان دیوتاؤں کو مذہب میں شامل کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ بعد میں محمد کو تفشیش ہوتی ہے کہ مذہبی متن میں اگر ان دیوتاؤں اور دیویوں کے رتبے کو برقرار رکھا گیا تو مذہب میں تبدیلی نہیں آئے گی، لہٰذا محمد اپنے پیروکاروں کو بتاتا ہے کہ انہیں اپنے دیوتا اور دیویوں کو مذہب میں شامل کرنے کی جو اجازت ملی تھی وہ اصل میں شیطان کی طرف سے دی گئی تھی، لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار ان نام نہادی شیطانی آیات کو رد کر دیں۔ اس کے بعد جبرائیل کا اب سپنا ختم ہو جاتا ہے اور وہ سمندر میں گر پڑتا ہے۔ ناظرین، اس ملعون نے ہمارے مسلمانوں کے تمام مقدس ناموں کو اس ناول میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ آپ کو پیچھے ایک پورا پیرا سنایا گیا ہے جو کہ اس ناول سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس میں کلیئر کٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ محمد بیسیکلی اس نے اشارہ کیا ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جبریل علیہ السلام جو ان پر وحی لاتے تھے۔ بیسیکلی اس ملعون نے ہمارے مذہب کا مذاق اڑایا۔ یہی وجہ تھی کہ آیت اللہ خمینی صاحب نے اس کے اوپر قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ سچ ہے کہ مسلمانوں کے لیے رسول کے ناموس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بے شک یہ دنیا جو مرضی کر لے، گستاخ کا انجام ایک ہی ہے، وہ ہے سر تن سے جدا۔ تو ہادی مطر جیسے نوجوان آگے بھی آتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ والسلام۔